السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی زبردست جو کیس ہے اس پہ بات کریں گے۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچا تھا کہ فیصل مسجد کے باہر ایک ریڑی بان فرمان اللہ جو کلفی بیچتا ہے اس کو سی ڈی اے نے اس کیس میں اس جرم میں گرفتار کر لیا کہ یہ بھتہ لیتے اور ان کی 8-9 ریڑیاں ہیں ان سے بھتہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریڑی بان اگر خود کلفی بیچتے ہیں تو ان کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آ جاتی کہ وہ جو ہے وہ بھتہ لے۔ پھر اس پہ علاقہ جو مجسٹریٹ ہے اس صاحب نے بھی کچھ دیکھا نہ آؤ دیکھا نہ باؤ دیکھا، اور انہوں نے خود سے جو ہے نا اپنا ایک فیصلہ جاری کر دیا جو کہ نہ قانونی ہے اور نہ انسانی طور پہ اس کو مانا جا سکتا ہے۔ اس غریب ریڑی بان کو بیچ دیا، 3 مہینوں کی جیل اور 5 لاکھ جرمانہ۔ سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ جو ہے چونکہ ہمارے دوست بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے ان کا کیس لڑا، پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ چیز شروع کی، اور جو ہمارے دوست تھے جو لوگ تھے، ظاہر ہم پاکستانی تھوڑا سا اس چیز میں بڑے ٹچ رہتے ہیں، تو ہم نے اس ایشو کو اٹھایا اور اس کا آج جو ہے بڑا پازیٹیو ریزلٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے گئے۔ تو عمر اعجاز گیلانی صاحب چونکہ جو پٹیشنر کی وکیل تھے ان سے جاننے کی کوشش کی۔ گیلانی صاحب السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ یہاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ اصل میں واقعہ کیا تھا اور پھر آج ہوا کیا؟ جی ذیشان بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ اسلام آباد شہر میں بعض اندازوں کے مطابق 20,000 سے زائد خاندان ایسے ہیں جن کا چولہا کسی ریڑھی والے کی مزدوری سے چلتا ہے، اور یہ صرف ایک شہر اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے دیگر شہروں میں یعنی کراچی، لاہور، فیصل آباد وغیرہ کو بھی شامل کر لیں تو یہ تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ اور یہ لوگ جو محنت مزدوری سے ریڑھی لگا کر اپنا گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، یہ کوئی جرم تو نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کے آئین میں جو حقوق محفوظ ہیں ان میں سے ایک حق ہے تجارت کا اور اپنی دست و بازو سے حلال روزی کمانے کا حق، یہ وہ حق استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو آئے روز سی ڈی اے اور دیگر جو سرکاری اہلکار ہیں ان کی طرف سے ہراس کیا جاتا ہے۔ اور اسی کی ایک مثال وہ تھی اسی کی ایک بڑی خوفناک مثال اسی ہراسمنٹ کی وہ ہے جو فرمان اللہ کلفی والے کے ساتھ 12 جولائی کو ہوا۔ 11 جولائی کو اس کو اٹھا لیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے، اور اس کے اوپر نام نہاد شیم ٹرائل چلا کر اس کو 3 مہینے قید بامشقت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اور اگرچہ اس پہ بغیر لائسنس کے ریڑھی چلانے کا الزام تھا، لیکن اس کے اوپر مقدمہ جو چلایا گیا وہ کسی اور قانون کے تحت تھا، وہ سرکاری املاک زمین پہ قبضہ گیری کا مقدمہ تھا۔ اچھا، یعنی کہ ریڑھی والا بھی قبضہ کر سکتا ہے؟ ایک ریڑھی جو 4 پہیوں پہ لگی ہے اور جس کو آپ اپنی چھوٹی انگلی سے ہلا سکتے ہیں، وہ ظاہر زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتی، لیکن سی ڈی اے کی اہلکار اور سی ڈی اے کے میجسٹریٹ، جو سی ڈی اے کے اگرچہ نام سے میجسٹریٹ ہے لیکن وہ سی ڈی اے کے ملازم ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ کوئی تو بہانہ بنانا تھا، اور یہ پروسیڈنگز جو تھیں، یہ مقدمہ جو تھا، یہ بدنیتی پہ مبنی تھا۔ اسی لیے ہمیں خوشی ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری اپیل کی سماعت کے دوران اس کو ضمانت پہ رہائی کا حکم دے دیا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ پہ جب ایڈیشنل سیشنز جج زیبا چودھری کے سامنے یہ مقدمہ اپیل میں لگے گا تو ہمیں امید ہے کہ وہ بھی فائل کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی، اور یہ مقدمہ جس میں ایک نہیں اس میں درجنوں سکون کمزوریاں ہیں اس کو خارج کریں گی۔ گیلانی صاحب، یعنی کہ آپ نے ایک بات کہی کہ ایک ریڑھی والا ہے وہ تو مطلب قبضہ کر نہیں سکتا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ فرمان اللہ نے کہیں سی ڈی اے والوں کو پیسے، رشوت، بھتہ نہ دینے کا کچھ سے کوئی انکار کیا ہو؟ تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک عدالت میں روزانہ پیش ہونے والے وکیل کی حیثیت سے میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ریکارڈ کے مطابق ہی کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا پاکستان کے عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھتہ کون لیتا ہے؟ ایک کلفی والے پہ بھتے کا الزام لگانا یہ مذہق کا خیز ہے، یہ ریڈیکیولس بات ہے۔ جو لوگ بھتہ لیتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جب یہ ریڑھی والے، یہ کھوکھوں والے، یہ ٹیکسیوں والے، یہ عام لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے
کہ جس قانون اور آئین کی چھتری میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اس قانون اور آئین کا جو فائدہ، اس میں جو حقوق عام لوگوں کو دیے گئے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اور یہ قانون اور انصاف اور آئین کی جو حکمرانی کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اس دعوے کا فائدہ صرف چند لوگوں کو نہیں بلکہ سب کو ہونا چاہیے۔ شکریہ گیلانی صاحب۔ ناظرین، گیلانی صاحب سے ہماری بات ہوئی جو کہ وکیل تھے، انہوں نے فری میں یہ کیس لڑا، اور جو معصوم بچے تھے، میں آپ کو وہ بچے بھی دکھا دوں، یہ وہ معصوم بچے ہیں۔ والد کو کلفی بیچنے کے الزام میں، جو کہ ایک بھتے کے الزام میں ان کو گرفتار کروایا گیا تھا۔ 11 جولائی کو ان کو اریسٹ کیا تھا، اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی۔ اچھا بیٹا، بیرا تو ہے چی تدلتی ہائی کورٹ تسل راغلے وے؟ ہائی کورٹ تسل راغلے دلتی سل راغلے وے؟ داجی تیتی راغلے داجی پیسے راغلے وے، داجی دی چرتا رے دلتا رے جیل کی رہے؟ ہاں، تو یہ بچے ہے، یہ چھوٹی بچی ہے جو نہ بول سکتی، یہ 2 بچے، یہ بھی بیمار ہے، اور یہ ایک بچہ جس سے ہم نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی، جن کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کے والد جو ہے وہ کہاں پہ ہے یا کیسے ہوں گے۔ تو ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ذہن میں یہ بات چلتی رہی ہے کہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ غریب کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس ملک میں جب بھی ہم نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی مواقع، ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس پہ ہم دیکھتے آئے، اور ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی ہم نے ایسی چیزیں جو ہے وہ بہت دیکھے ہیں۔ اب ایک ریڑی بان، کیا وہ جو ہے وہ کوئی بھتہ لے سکتا ہے؟ وہ ایک غریب بندہ جو 40 سال سے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہے وہ کلفی بیچ رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ریڑی بان کے جو صدر ہے اسلام آباد کے، ان سے بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ گزشتہ حکومت میں ان کو ریڈیو کے حوالے سے جو ہے نا ایک حکومت کا بڑا زبردست پروگرام شروع ہو گیا تھا، احساس ریڈی پروگرام۔ اب موجودہ حکومت نے بہت سارے جو سرکاری طور پہ جن کو لائسنس دیے گئے تھے ان کی ریڈیاں توڑ دیے۔ تو یہ السلام علیکم، اور یہ آپ اپنا تعارف کریں پہلی بات، دوسرا پھر تعارف کے بعد مجھے اپنا تھوڑا سا یہ بتائے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں احساس پروگرام میں ریڈیاں دی گئی تھی جو کہ لائسنس یافتہ تھی، موجودہ حکومت نے ان ریڈیوں کو توڑا۔ کیا ریڈی بانوں کی جو ایسوسی ایشن ہے، کتنے لوگوں کا رزق جو ہے اس سے وابستہ ہے، اور کیا لائے عمل ہے؟ کیا کسی کورٹ کچہری میں آپ لوگ گئے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام رانا شہباز ہے، انجمن ریڈی بان کا پریزیڈنٹ ہوں اسلام آباد۔ پچھلی دور حکومت میں 5 پارٹیز کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا تھا گورنمنٹ لیول پہ، اس میں پاورٹی ایلیویشن تھی، پائیڈ تھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، ایم سی آئی، سی ڈی اے اسلام آباد انتظامیہ، ایم او یو بھی میرے پاس ہے۔ اس کے اندر 5 پارٹیز کو الگ الگ کام ملے ہوئے تھے۔ سی ڈی اے کا کام تھا کہ ہر سیکٹر کے اندر ایک اسٹریٹ وینڈنگ زون ڈیفائن کرنا، جہاں پہ یہ اسلام آباد کے اندر جو انکروچمنٹ یہ کہتے ہیں، آئے دن آپریشن کر کے ان کو ریڑیاں توڑ دیتے ہیں، ان کا کاروبار ختم کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہر سیکٹر کے اندر ایک اسٹریٹ وینڈنگ زون ہونا چاہیے جہاں پہ غریب آدمی اپنا روزگار کما سکے، اور اس میں عام عوام جو ہے ان کی سہولت کے لیے سستی چیزیں مہیا ہوں۔ اب ہر آدمی برانڈ کی چیزیں تو نہیں پہن سکتا، بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کسی نے بنیان لینی ہوتی ہے، کسی نے برگر کھانا ہوتا ہے، وہ اب دکان سے تو نہیں مل سکتا، دکان سے اگر ملتا ہے تو وہ ڈبل پرائس پہ ملتا ہے۔ اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، نیو یارک سٹی ہے، لندن ہے، چائنا ہے، ہمارے ساتھ ہی پڑوسی انڈیا ہے، انڈیا میں 30 لاکھ لوگوں کو لائسنس دیے ہیں انڈین گورنمنٹ نے۔ اچھا، یہ اسلام آباد میں ٹوٹل کتنے ریڈی بان ہیں اور کتنوں کو لائسنس ابھی تک ملا اور کتنوں کو نہیں ملا؟ اسلام آباد کے اندر تقریباً 20,000 کے قریب اسٹریٹ وینڈرز کام کر رہے ہیں، ان میں ریڑی بان بھی شامل ہیں،
ان میں یہ چھوٹے کاروبار والے بھی شامل ہیں, چھابڑی والے, یہ وہ اوورا یہ پائیڈ کی طرف سے سروے بھی ہوا تھا, پوری لسٹ ہے ہمارے پاس, جو کہ گورنمنٹ کا کام بنتا ہے. گورنمنٹ کے پاس ابھی تک کوئی سروے رپورٹ نہیں ہے, صرف ہوا میں باتیں کرتے ہیں. یہ آئے دن کبھی کچھ کہانی بنا کے آگے پیش کر دی, کبھی کچھ کہانی بنا کے پیش کر دی. 4 سیکٹر کے اندر احساس ریڈی بان کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا تھا, I-10, G-10, F-11, G-11. ان میں تقریباً 227 لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. 227 لوگوں میں سے 139 کو لائسنس ایشو ہوئے تھے, باقی کے جو لائسنس ہیں وہ پینڈنگ ہیں. پے آرڈر MCI کے پاس چلے گئے ہیں, لیکن MCI ان کو آگے لائسنس نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 بڑی جو مارکیٹیں ہیں ان سے منتھلی 2-2 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے سیڑھیوں کو جاتا تھا, جو کہ اب بند ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کو صرف یہ جو 4 مارکیٹیں ہیں ان میں انکروچمنٹ نظر آ رہی ہے, باقی جو مارکیٹس ہیں ان میں انکروچمنٹ نہیں نظر آ رہی. اب G-11 میں آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ سابقہ پرائم منسٹر صاحب خود وہاں پہ وزٹ کرنے آئے تھے. وہاں پہ ایک الگ جگہ دی گئی تھی, مارکیٹ سے 150 فٹ دور, فٹ پاتھ سے الگ, بالکل ایک الگ جگہ دی گئی تھی. وہاں پہ بھی ان کو اب انکروچمنٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ بھی آج دوسرا دن ہے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب نوٹس دے کے گئے ہیں کہ یہ یہاں سے خالی کریں. F-11 میں بھی نوٹسز دے کے گئے ہیں, تمام جو 22-23 سٹالز ہیں ان کو نوٹسز دیے ہیں اور ان کو سمن جاری کیا ہے کہ آپ یہ یہاں سے ریڑیاں ہٹائیں ورنہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے شہباز بھائی, بہت شکریہ. ناظرین, اسلام آباد میں جس طرح کہ شہباز صاحب نے بتایا تھا کہ 20,000 سے زائد جو لوگ ہیں, جو ریڑی بان ہیں, چابڑی والے ہیں, بالٹی والے, وہ مزدور ہیں, تو ان کے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں. آج حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں سے روزگار جو ہے وہ نہ چھینے, بلکہ ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.